جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن 2024 جس کے پہلے مرحلے میں سلیکشن 2024 ناکام ہوئی، لیکن دوسرا مرحلہ سلیکشن سے بھرپور اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بلہ نہ ہونے کے باوجود، کپتان جیل میں ہونے کے باوجود، ٹیم اے ٹیم بی ٹیم نہ ہونے کے باوجود، بلکہ سی ٹیم کے ساتھ اور پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود، اور پچھلے 2 سال سے کریک ڈاؤن ہونے کے باوجود، اور پچھلے 1.5 سال سے جیلیں، حوالاتیں، مقدمے، پرچے، ہتھ کڑیاں، چھاپوں اور ان سب کے ہونے کے باوجود، انسانی حقوق کی پامالی کے باوجود، چادر چار دیواری کی پامالی کے باوجود، خوف اور ڈر کے باوجود، اور بہت کچھ وہ ہونے کے باوجود جو پچھلے 75 سالوں میں نہیں ہوا، پاکستان تحریک انصاف الیکشن 2024 میں، جسے سلیکشن 2024 سمجھا جا رہا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جنونیوں نے اسے الیکشن 2024 میں بدلا، اور الیکشن 2024 کا رزلٹ یہ نکلا، تمام تر پر اسرار اور مشکوک بقول تحریک انصاف، تمام تر دھاندلی نہیں دھاندلوں کے باوجود تحریک انصاف مرکز میں نمبر 1، پنجاب میں 2-4 سیٹوں کے فرق سے نمبر 2، خیبر پختونخوا میں کلین سویپ، سندھ میں موجود، بلوچستان میں موجود، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن اب دوسرے مرحلے میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ بہت غلط ہونے جا رہا ہے، افسوسناک ہونے جا رہا ہے، شرمناک ہونے جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ منڈی لگنے والی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہونے والی ہے، لوٹا کریسی شروع ہونے والی ہے، بھاؤ لگنے والے ہیں، ریٹ لگنے والے ہیں، انسانوں کی منڈی میں انسان نما جانور بکنے والے ہیں۔ مطلب ایک بار پھر جمہوریت بدنام ہونے والی ہے، بلکہ ایک بار پھر جمہوریت سرے راہ سرے بازار بکنے والی ہے، اور ایک بار پھر ووٹ کی عزت نیلام ہونے والی ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے کیا والا ہے؟ مرکز میں چونکہ سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، پنجاب میں چونکہ 19-20 کے فرق سے نمبر 2 پر ہے، کے پی میں کلین سویپ کر چکی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کو اگر ایک طرف رکھیں تو یہ تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بلہ چھین لیا تھا۔ اب بحیثیت پارٹی وہ اس انتخابات سے ٹیکنیکلی آؤٹ ہو چکی تھی، لیکن چونکہ سارے آزاد لڑے اور تمام تر جبر کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے اور الیکشن لڑے، تو چونکہ آزاد ہیں، بحیثیت پارٹی موجود نہیں ہے اور بلہ چھن چکا ہے، لہٰذا اب ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے، پریشر بڑھ رہا ہے، اب ریٹ لگ رہے ہیں، عہدوں کے لالچ دیے جا رہے ہیں۔ مطلب لالچ اور خوف میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے آزاد لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی اگر مکمل نتائج کو سامنے رکھیں تو جو حالات بن رہے ہیں اس میں اکیلی مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنا سکتی، اکیلی پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ مسلم لیگ نون سے اتحاد کرنا ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے، لہٰذا اگر مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، مولانا کی جماعت، کاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی اور ایک چھوٹی موٹی ساری جماعتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو 169 ممبران کا میجک نمبر نہیں پورا ہو سکتا۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون دونوں کو آزاد امیدوار خریدنے پڑیں گے، اور شاید بلہ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے چھینا گیا تھا کہ یہ سارے آزاد ہوں گے اور پھر آزاد امیدوار خریدنے میں کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔
اب نواز شریف صاحب نے گزشتہ روز ایک عجیب و غریب سی تقریر کی. وہ آئے ایک دن پہلے پنڈال سجا تھا جب پہلا دن تھا الیکشن کا, اور مسلم لیگ نون کو امید تھی کہ چونکہ ہم سادہ اکثریت بڑی آسانی سے لے لیں گے, لیکن اور مسلم لیگ نون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نواز شریف مانسہرہ سے ہار جائیں گے, رانا ثنا فیصل آباد سے ہار جائیں گے, اور اس کے علاوہ بڑے بڑے برے جلٹ جائیں گے. اور مسلم لیگ نون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سی ٹیم ہم ساروں کو ہرا کر نمبر 1 جماعت بن جائے گی, بلے کے بغیر, کپتان کے بغیر, پلینگ فیلڈ کے بغیر, اور کسی سیاسی سپیس کے بغیر. اب پہلا نواز شریف صاحب نے ایک وکٹری سپیچ, ادھوری وکٹری سپیچ, بنا وکٹری کے وکٹری سپیچ ٹھوکی, اور اس میں انہوں نے وہی باتیں کی کہ آؤ لڑائی ختم کریں, آؤ مل کر چلیں. کون مل کر چلیں؟ زرداری صاحب. کون مل کر چلیں؟ زرداری صاحب, مولانا صاحب, MQM اور یہ کاف لیگ. لڑائی کس سے تھی؟ پاکستان تحریک انصاف سے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی کہ آؤ مل کر بیٹھیں اور ملک کو اس آئینی, عدالتی, سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نکالیں, بند گلی سے نکالیں. نواز شریف صاحب نے گزشتہ روز کہا میں شہباز شریف کی ڈیوٹی لگائی ہے میں نے کہ اب وہ مولانا صاحب سے بھی ملے, زرداری صاحب سے بھی ملے, اور اس کے علاوہ MQM سے بھی ملیں, اور مل کر ایک رستہ نکالیں تاکہ اس ملک کو آگے لے کر چلیں. اس تقریر سے کیا تھا؟ ایک تو یہ تقریر تھی کہ ایک وکٹری کے بغیر وکٹری سپیچ, اور اس سے پہلے ایک دن بھی پنڈال سجا تھا, لیکن جب مسلم لیگ نون کے پاکستان تحریک انصاف کی ہوا چلی اور 130 سیٹوں سے تحریک انصاف لیڈ کرنے لگی تو نواز شریف صاحب پنڈال لگے, میڈیا موجود, پنڈال موجود, لوگ موجود, اور کرسیاں لگی ہوئی چھوڑ کے گھر چلے گئے. آج پھر دباؤ جب پڑا, تنقید ہوئی کہ کل کیوں نہیں سپیچ کی, تو آج نواز شریف صاحب آئے اور ماڈل ٹاؤن اپنے دفتر میں, مرکزی دفتر میں انہوں نے سپیچ ٹھوکی کہ مل کر آئے ملک کو نکالیں. مطلب زرداری صاحب, مولانا صاحب, MQM, کاف لیگ آئیں, ہم مل کر نکالیں تحریک انصاف کے علاوہ. اور دوسرا ان کی سپیچ سے تھا کہ انہوں نے وہ کہہ تو رہے کہ تھے ہم سنگل پارٹی ہیں, سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, لیکن نہیں تھی. سنگل لارجسٹ پارٹی تو سب سے بڑی پارٹی تو پاکستان تحریک انصاف ہے. تو لیکن وہ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا, ان کی ساری تقریر کا لب لباب تھا کہ ہم اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے, اب ہم پیپلز پارٹی, مولانا صاحب, MQM کو دعوت دیتے ہیں. لیکن یہاں بڑا دلچسپ کھیل شروع ہو گیا. کھیل یہ شروع ہو گیا کہ زرداری صاحب کا, حالانکہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو جو لاہور پہنچے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب کے رابطے ہو چکے ہیں اور بیک ڈور ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. تو لیکن زرداری صاحب کا ایک اپنا گیم پلان ہے, اور وہ گیم پلان ہے کہ وہ MQM کو ساتھ ملائیں, سندھ میں MQM کو وزارتیں دیں, مرکز میں MQM کو وزارتیں دیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر MQM ملے گی تو اس کو صرف مرکز میں وزارتیں ملیں گی. پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے گی تو اس کو سندھ میں بھی وزارتیں ملیں گی اور مرکز میں بھی. اور اس کے علاوہ کاف لیگ کے 2-3, استحکام پاکستان پارٹی کے 2-3, اور ساتھ ملا کر MQM کو ملا کر زرداری صاحب آزاد امیدواروں سے رابطے میں ہیں, اور تقریباً 15 کے قریب آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کے ذرائع بناتے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی بات چیت ہو چکی ہے. اور یہ بلاول بھٹو نے الیکشن سے ہونے سے پہلے بتایا تھا کہ ہم زرداری صاحب ہلکا ٹو ہلکا لوگوں سے رابطے میں ہیں. اب مسلم لیگ نون کی پارٹیاں بھی مارکیٹ میں ہیں, زرداری صاحب بھی مارکیٹ میں ہیں, زرداری صاحب کے لوگ بھی مارکیٹ میں ہیں, اور پاکستان کی سیاست کے فارمولا چیمپئن ہے, فارمولا ریس کے چیمپئن ہے زرداری صاحب. اب نون کے لوگ بھی مارکیٹ میں ہیں, اور پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب بھی مارکیٹ میں ہیں, اور زرداری صاحب اسلام آباد میں آج شام کو یا کل صبح ناشتے پہ
آزاد لوگوں سے ملنے والے ہیں. اس سے پہلے 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں پیپلز پارٹی سے, رابطے بھی ہیں, ٹیلی فونک رابطے بھی ہیں, مسلم لیگ نون سے بھی آزاد کے ٹیلی فونک رابطے ہیں. اور یہ آزاد کون ہیں؟ کچھ 6-7 لوگ تو ویسے ہی آزاد جیتے ہیں, باقی سارے تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اب تحریک انصاف جو حالات چل رہے ہیں, جو ہواؤں کا رخ تحریک انصاف کے خلاف ہے, تو اس سے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹیں گے, اور پریشر میں آ کر ٹوٹیں گے, دباؤ میں آ کر ٹوٹیں گے, خوف اور ڈر کی وجہ سے ٹوٹیں گے, اور لالچ, پیسے اور عہدے اور پیسے کے لالچ میں آ کر ٹوٹیں گے. اب صورتحال یہ کہ جو جتنے آزاد امیدوار خرید لے گا وہ اتنا کمفرٹیبل ہوگا حکومت بنانے میں. چونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر پی ڈی ایم 2 ہو سکتی تھی, جیسے 16 مہینے کی یہ پی ڈی ایم حکومت انہوں نے اکٹھی بھٹو اور ضیاء نے مل کر بھگتائی اور ملک کو قوم کا سوا ستیہ ناش کیا. 16 مہینوں میں 75 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت ثابت ہوئی ہے 16 مہینے میں. ریکارڈ مہنگائی, ریکارڈ بے روزگاری, ریکارڈ غربت. اسی طرح یہ پھر سے اکٹھے ہو سکتے تھے, لیکن اس بار ایک پرابلم یہ ہے کہ ہاؤس آف شریف کا اپنا وزیر اعظم ہے, نواز شریف یا شہباز شریف. مریم کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے. اور زرداری صاحب بلاول بھٹو کو بنانا چاہتے ہیں وزیر اعظم. اور اب منڈی میں آزاد لوگ موجود ہیں, اور دونوں کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, اسی سیاست سے کمایا ہوا ہے. اب وہ پیسہ پھینکنے کا وقت آ گیا. پیسہ پھینکیں گے اور لوگ خریدیں گے, اور پھر دونوں دیکھیں گے کہ جس کی زیادہ, دونوں کی سیٹیں جو ہیں وہ برابر ہیں آلموسٹ. اب جو جتنے آزاد اتحاد بنا لے چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے, جتنے آزاد خرید لے وہ اتنا. پیپلز پارٹی زرداری صاحب یہ کر گئے تو بلاول بھٹو کے زیادہ چانسز ہوں گے وزیر اعظم کے, اور اگر ہاؤس آف شریف والے کر گئے تو ان کا وزیر اعظم کا چانس ہوگا. تو اب منڈی لگ رہی ہے جی, ہارس ٹریڈنگ شروع ہونے والی ہے, لوٹا کریسی شروع ہونے والی ہے, بھاؤ لگنے لگے ہیں, ریٹ لگنے لگے ہیں, اور انسان بکنے لگے ہیں. اور یہ بدبودار جو سو کالڈ قسم کی یہ سویلین آمریت ہے, جس کا نام ہم نے جمہوریت رکھا ہوا ہے, یہ ایک مرتبہ پھر ایکسپوز ہو رہی ہے, اور ہر قدم قدم پہ ہو رہی ہے. تو اب پنجاب میں مسلم لیگ نون, اب یہ دیکھیے کے پی میں حکومت بنے گی تحریک انصاف کی, بلوچستان میں مخلوط حکومت, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت, پنجاب میں مسلم لیگ نون جوڑ توڑ کر کے بنا لے گی. مرکز میں وہی بنائے گا جو اچھا ریٹ لگائے گا, جو زیادہ بندے خریدے گا, اور جو زیادہ بندے اکٹھے کر لے گا. ہاں, تحریک انصاف ایک کر سکتی ہے کہ اگر تحریک انصاف کا کوئی بیرسٹر گور یا کوئی ایسا آدمی جو بڑا وہ اکٹھے کر کے تو کسی پارٹی میں سارے شامل ہو جائیں, کسی چھوٹی پارٹی میں, تو پھر وہ کہیں نہیں جا سکتے. آزاد ہوں گے تو بہت سارے ادھر ادھر جا سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے الیکشن جیتنے کے 3 دن کے اندر تحریک انصاف کو کسی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے, آزاد لوگوں کو جتنے بھی آزاد جیتے ہوئے, یا خود ایک علیحدہ گروپ بنانا ضروری ہے. عمران لورز گروپ بن سکتا ہے, تحریک انصاف اصلی اور ودیہ گروپ بن سکتا ہے, تحریک انصاف نظریاتی گروپ بن سکتا ہے. تو یہ اگلے 3 دن, آج سے شروع ہونے والے 3 دن بڑے اہم ہیں. ہاؤس آف شریف خرید و فروخت میں کامیاب ہوتا ہے, زرداری صاحب کامیاب ہوتے ہیں, تحریک انصاف بچا پاتی ہے اپنے لوگ, اور یا پی ڈی ایم کی حکومت پھر بنتی ہے, یا بلاول کی لاٹری نکلتی ہے, یا ہاؤس آف شریف کی کسی بندی کی لاٹری نکلتی ہے. یہ 3 دن بڑے اہم ہیں. پاکستان زندہ باد.